وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی یہ فرما رہے ہیں کہ غزوہ ہند کے بارے میں کسی عالم نے کوئی بحث لکھی ہے اور انہوں نے یہ لکھا ہے کہ غزوہ وہ ہوتا ہے جس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوں۔ تو غزوہ ہند میں بھی گویا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہیں یا شریک ہوں گے۔ تو دیکھیے یہ بات درست نہیں ہے، غزوہ کی یہ تعریف نہیں ہے۔ احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کی یہ تعریف نہیں ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوں تو اس کو ہی غزوہ کہا جاتا ہے، بلکہ اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی جنگ جس میں لڑنے والے مسلمان ہوں کفار کے مقابلے میں تو اس پر غزوے کا اطلاق ہوتا ہے اور اس پر غزوے کا لفظ بولا جاتا ہے۔ جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ شخص جس کے دل میں کبھی جہاد کی خواہش نہ پیدا ہوئی اور اس نے ارادہ بھی نہیں کیا تو اس میں بھی من لم یغزو کے لفظ استعمال ہیں کہ جس نے نہ غزوہ کیا اور نہ ہی اس کے لیے اس کی خواہش پیدا ہوئی تو وہ نفاق کی ایک علامت ہے۔ اس میں مات علی شعبۃ من النفاق او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، تو اس میں بھی غزوے کا لفظ استعمال کیا ہے اور یہ قیامت تک ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان اس کے دل میں یہ خواہش ہونی چاہیے، ارادہ ہونا چاہیے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑنا ہے کافروں سے، تو وہاں پر غزوے کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض صحابہ کرام کو بھیجتے تھے اور آپ خود شریک نہیں ہوتے تھے تو اس میں بھی غزوے کا لفظ بھی بولا جاتا ہے، سریے کا لفظ بھی بولا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ تعریف کہنا کہ غزوہ صرف اسی کو کہا جاتا ہے جس میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوں، یہ درست نہیں ہے، بلکہ جس میں آقا علیہ السلام شریک ہوئے وہ بھی غزوہ ہے، اور اس کے علاوہ عمومی طور پہ بھی جہاد پہ غزوے کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور غزوہ ہند کے بارے میں بھی یہی حدیث ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اصابۃ تغزو الہند، کہ میری ایک جماعت اور ایک گروہ ہوگا جو تغزو الہند، ہند سے لڑائی کرے گا۔ تو اس کا مطلب غزوے کا مطلب عربی میں آپ یہ سمجھ لیں جنگ کرنا، لڑائی کرنا، اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔